قوم لوط کا ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جس قوم کے اندر یہ بیماری ہے، جب تک یہ بیماری رہے گی اس قوم میں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی، اور جس شخص میں یہ بیماری رہے گی اس شخص کی ذات میں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ جس اسٹیٹس میں یہ بیماری رہے گی وہ اسٹیٹس کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ وہ بیماری ہے شہوت پرستی کی۔ جب تک کسی شخص کے مزاج میں، کسی قوم کے مزاج میں، کسی عہدے والے کے مزاج میں شہوت پرستی رہے گی، تب تک وہ شخص، وہ قوم، وہ فرد، وہ ادارہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بات پکی ٹھکی ہے۔ ترقی کا مطلب عمارتیں بنانا نہیں ہوتا، ترقی کا مطلب قوم بنانا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمارتیں نہیں بنائی، آپ نے قوم بنائی ہے۔ جب قوم بنتی ہے تو عمارتیں خود بخود بن جاتی ہیں، قوم بنتی ہے تو سڑکیں خود بخود بن جاتی ہیں۔ جب قوم بنتی ہے، آج ہم ایجوکیٹڈ ہیں، آج سے 20 برس پہلے آپ دیکھیں ہمارے اندر خواندگی صرف 10 سے 15% تھی، بڑھتے بڑھتے 26% ہوئی، اور ابھی ہماری خواندگی تقریباً 50-60% سے اوپر چل رہی ہے۔ لیکن ہم لوگ پہلے سے زیادہ پریشان ہیں۔ ہماری بلڈنگیں بہت بڑی بڑی ہیں، ہمارے شہروں میں سڑکیں بنی ہیں، گاؤں میں بھی سڑکیں بن چکی ہیں۔ ہمارے گاؤں، کئی گاؤں ایسے ہیں جس میں گیس آ چکی ہے، گیس سپلائی آ چکی ہے، بجلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہاں بجلی کا انٹرنیٹ بھی موجود ہے۔ یعنی ترقی ہم نے اتنی کر لی، لیکن اس کے باوجود ہم پریشان ہیں۔ قوموں کے اندر خستگی ہے۔ ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ 200 نمبر پہ آ رہی ہے، کوئی 180 نمبر پہ آ رہی ہے، کوئی 300 نمبر پہ آ رہی ہے۔ نہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بن سکا اور نہ ہمارا کچھ ایسا۔ لیکن اسی ملک میں، اسی جگہ پہ رہتے ہوئے، انہی جگہوں پہ رہتے ہوئے ہمارے ملک نے جس کام میں محنت کی ہے، کرکٹ میں محنت کی ہے، ہمارا ملک سب سے اوپر ہے کرکٹ کے اندر۔ ہمارے ملک نے دینی تعلیم پہ محنت کیا، پاکستان کے مدارس دنیا کے اولین درجے کے مدارس ہیں۔ ہمارے کئی نوجوانوں نے محنت کی ہے، وہ آج پینٹاگون میں بیٹھے ہیں یا گوگل میں جاب کر رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہماری قوم کے اندر ایبلٹی نہیں ہے، ہماری قوم میں طاقت ہے، ہماری قوم میں، لیکن جس قوم کے اندر مجموعی طور پہ ایسے امراض آ چکے ہوں اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ان قوموں کے اندر یہ بیماری، ان میں سے ایک بیماری شہوت پرستی کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے زور دیا اور نکاح کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے فرمائی۔ چنانچہ بہت سی روایات ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، یعنی اس کے سد باب کے لیے، شہوت پرستی کے سد باب کے لیے، کہ جب انسان کے مزاج میں شہوت آتی ہے، کبھی وہ خود لذتی میں مبتلا ہوتا ہے اور کبھی وہ غلط کاری کے ذریعے سے اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ بھوک اگر لگی ہوئی ہے وہ کھانے سے ہی مٹے گی۔ وہ بھوک جو ہے وہ واعظ اور نصیحت سے، درس قرآن سے، تلاوت قرآن سے بھوک نہیں مٹے گی۔ بھوک مٹے گی جب پیٹ بھرا جائے گا۔ ایسی شہوت ایک ضرورت ہے انسان کی، اور اس کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے، شریعت نے جو طریقہ کار سمجھایا ہے، اسی طریقے کو اپنانا چاہیے، اور ادھر ادھر کی تحریکیں چلانے سے کام نہیں چلتا۔ جو شریعت نے راستہ دی کہ بھئی یہ راستہ ہے، اس راستے پہ چلو، اس راستے پہ بیٹھ کے لمبی تقریر کرنے سے راستہ طے نہیں ہوتا، چند قدم اٹھانے سے طے ہوتا ہے۔ چنانچہ جو قومیں تباہ ہوئیں ان میں اللہ رب العزت نے بار بار تذکرہ کیا، کہیں مختصر، کہیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ پیچھے ہماری قوم سورہ ہود گزر چکی ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ تھا۔ بہرحال یہاں پر اللہ نے مختصر، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم شہوت پرستی کرتے ہو۔ کیسی شہوت؟ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کھلے عام، یعنی کھلے عام شہوت پرستی کرتے ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں اس چیز کو پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس شہوت پرستی کو، یعنی بے شرمی اور بے حیائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ پہلے ٹی وی کے اوپر ایسے ڈرامہ سیریز نہیں چل سکتی تھی جس کے اندر گندگی ہوا کرتی ہے، جس کے اندر کچھ ایسے معاملات۔ ٹی وی ڈراماز دیکھ لیں یا کچھ بھی چیزیں دیکھ لیں، آج یہی آ رہا ہے کہ فلاں کی محبت میں مبتلا ہے، سالی دیور کی محبت میں مبتلا ہے، بھابھی اپنے دیور کی محبت میں مبتلا، اور یہ اس طریقے سے چیزیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جب کسی چیز کا تذکرہ ہوگا آپ کا دل چاہے گا اس کو لینے کا۔ یہ
ایک انسانی طبعی اور فطری بات ہے. آپ کسی بڑے ہوٹل کے اندر چلے جائیں، کوئی اچھا ہوٹل ہو جو مینجمنٹ سے چلتے ہوں، وہ آپ کے سامنے پانی کا گلاس بھر کے رکھیں گے، جیسے بوفے سسٹم، وہ پانی کا گلاس بھر کے رکھیں گے. وہ پانی کا گلاس دیکھنے سے آپ کو پیاس لگے گی، آپ نہیں دیکھیں گے آپ کو پیاس نہیں لگے گی، پورا کھانا آپ کھا جائیں آپ کو پیاس نہیں لگے گی. یہ مینجمنٹ سسٹم ہے. مجھے کئی حضرات ایسے جو یہ بڑے ہوٹلز کے اندر کام کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمیں طریقہ آتا ہے کہ ہم کس طریقے سے جہاں جیسے چھوٹے ہوٹل ہوتے ہیں وہاں پر مزدور کا کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ بھی پورے مہینے ہم نے کھانا کھانا ہے، اور یہ تو کہتے ہیں وہ روٹی اس طریقے سے پکاتے ہیں کہ وہ 2 روٹی سے زیادہ کھا نہ سکیں، چاہے وہ کتنا بھوکا ہے، زور لگائے کہ 1.5 روٹی کھائے گا، لیکن اگر وہ نرم چپاتی چھوٹی چپاتی بنے گا تو وہ زیادہ کھائے گا. تو یہ مینجمنٹ اور ٹرکس ہوتی ہیں کہ جب آپ کے سامنے کسی چیز کا تذکرہ بار بار ہوگا تو آپ کا دماغ اندر سے موٹیویٹ ہونا شروع ہو جائے گا، آہستہ 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 اس چیز کو ماننا شروع ہو جائے گا. بڑے بڑے جھوٹ کو دماغ سچ ماننا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں بہت بڑا کاروبار ہے ناولز کا، بہت بڑا کاروبار ہے فسانے پڑھنے کا. یہ ناولز کا اتنا بڑا کاروبار ہے، لوگ کروڑوں کا ٹرن اوور کر رہے ہیں 1 سال کا. کیا ہے ناول؟ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. ناول کا ترجمہ کیا؟ جھوٹ ہے. اور ٹی آر پی جو ہے وہ دنیا میں اوپر جا رہی ہوتی ہے کسی ڈرامے کے اوپر. وہ ڈرامہ کیا ہے؟ ڈرامے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرامے کا لفظی مطلب جھوٹ ہے. بھائی ڈرامہ نہیں کرو میرے سامنے، مطلب جھوٹ نہیں بولو میرے سامنے. یعنی ایک جھوٹ کے اوپر دنیا بھاگ رہی ہے. کیوں؟ دماغ کو موٹیویٹ کر دی کہ یہ بڑے مزے کی چیز ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو دماغ میں ایک چیز بٹھا دی. چنانچہ میڈیا اور سوشل میڈیا تو تباہی مچی ہوئی ہے. اس چیز کے ذریعے سے ہمارے دماغ کے اندر شہوت پرستی اور چھوٹی عمر کے نکاح کو ایک جرم اور ایک سے اوپر نکاح کرنے کو جرم اور کرنے والے کو مجرم سمجھا جاتا ہے. چنانچہ یہ چیز ہماری ذہنیت بن چکی ہے. جب یہ چیز ہماری ذہنیت بن چکی ہے اب ہماری قوم کو تباہ کرنا کوئی مشکل نہیں. اب اس قوم کو ہلانا کوئی مشکل نہیں. چنانچہ کوئی ایک لڑکی ایک آنکھ مار دے گی، بڑے سے بڑا مولوی صاحب پاگل ہو جائے گا اس کے پیچھے. کوئی ایک پیار محبت سے بات کر دے گی اور بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار ہے اور اس نے چلے کاٹے ہیں بزرگوں کے پاس، وہ 2-4 دن کے بعد اس کا دماغ خراب ہوگا کہ نمبر مانگے گا، کسی طریقے سے اس کے پیچھے لگو، فیس بک پہ تلاش کرے گا اور پاگل ہو جائے گا. یہ میں آپ کو ایزمپشن بیس بات بتا رہا ہوں، لیکن یہ بات لاکھوں دفعہ حقیقت ہوئی ہے، سینکڑوں دفعہ کا میں گواہ ہوں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو دماغ میں ڈالی جاتی ہیں اور دماغ میں ڈال کے دماغ کو کام کرنے سے قاصر کر دیا جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں ولوطن اذ قال لقوم، چنانچہ آپ دیکھیں جو بڑے ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے ملکوں کے اندر جو لوگ بڑے عہدوں پہ آتے ہیں ان کے بارے میں بنیادی شرط ہے حکمرانی کی، وہ یہ ہے کہ ان کا کہیں کسی بھی قسم کا فلرٹ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی طرز کا فلرٹ نظر آ گیا ان کو نکال دو، ان کو فوراً نکال دو، چاہے وہ کتنی ہی اس نے 8 سال حکومت کی، اس نے 10 سال حکومت کی ہے. اگر اس کا کہیں آپ کو فلرٹ نظر آ گیا یا کچھ ایسی ویڈیوز نظر آ گئی جس میں وہ غلط کاری میں مبتلا تھا، اس کو فوراً ہٹایا جاتا ہے. عدالتوں کے پاس اس بات کا پورا اختیار ہوتا ہے کہ اس بندے کو ہٹایا جائے. چنانچہ یہ اتنی بنیادی چیز ہے کہ جو شہوت پرست انسان ہے اگر وہ حکمران بن گیا وہ قوم کو تباہ کرے گا، اگر وہ بڑا بن گیا وہ قوم کو تباہ کرے گا، اگر وہ کسی چیز میں چلا گیا تباہ کرے گا، کیونکہ یہ شہوت پرست ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم شہوت پرستی میں کتنی حد بڑی ہوئی ہے. اَإِنَّكُمْ، کہ تم مردوں کی طرف آتے ہو، شہوةً مِّن دُونِ النِّسَاء، عورتوں کو چھوڑ کر. اور ابن کثیر میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. میرے پاس دوسرے چند ایک ممالک سے کچھ لوگوں کا رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا قرآن مجید میں یہ ہے کہ مرد مردوں سے شہوت پوری کرتے، لیکن قرآن مجید میں یہ نہیں کہ عورتیں عورتوں سے شہوت پوری، یعنی لیسبین سسٹم جو ہے یہ قرآن مجید میں نہیں ہے. قرآن مجید کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ بڑی چیز کا ذکر کرتا ہے، چھوٹی چیز اس کے ضمن میں آ جاتی ہے. بڑی چیز آتی ہے، چھوٹی چیز خود بخود ضمن. جیسے اللہ نے فرمایا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو یہاں پر سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو تھا. فرشتے بڑی مخلوق ہیں، جنات چھوٹی مخلوق ہیں، تو بڑی مخلوق کے ضمن میں چھوٹی مخلوق خود بخود آگے. تو ایسے اللہ بڑا حکم دیتے ہیں، بڑے کے اندر چھوٹا حکم خود بخود. اقیموا الصلاۃ، اللہ نے نماز پڑھنے کو کہوں گا، وضو کرنے کا تو نہیں دیا، لہذا میں صرف نماز پڑھوں گا وضو نہیں کروں گا. نہیں، جب نماز پڑھیں گے تو وضو کرنے کا حکم خود بخود آ جائے گا. پانی نہیں ہے تو تیمم کرنے کا حکم خود بخود آ جائے گا.
یہ جی میں نے تو گاڑی چلانی ہے، میں نے اشارے تو نہیں دیکھنے بھی. آپ نے اگر گاڑی چلانی ہے تو چھوٹا حکم یعنی اشارے دیکھنا، آپ کو سگنلز کو دیکھ کے اس کے رول کو فالو کر کے آپ کو گاڑی چلانی پڑے گی. تو بڑا حکم آتے ہی چھوٹا حکم خود بخود اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے وضاحت کے ساتھ لکھا کہ اس زمانے میں چونکہ مرد غلط کاری میں مبتلا تھے تو عورتوں کے لیے مسئلہ تھا، چنانچہ عورتیں عورتوں کے ساتھ مبتلا تھیں. چنانچہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑتے ہو اور مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو. بل انتم قوم تجہلون، تم تو بالکل جاہل قوم ہو، تم تو بالکل ہی بیکار قسم کی قوم. فما کان جواب قومہ، جو شخص شہوت پرست ہوتا ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کوئی جواب. وہ ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے یا پھر وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے، یا تو وہ شرمندہ رہتا ہے یا ڈھیٹ بن جاتا ہے. شریعت نے دونوں چیزیں پسند نہیں کی. البتہ یہ ہے کہ توبہ کا راستہ کھلا اور بھی راستے. فما کان جواب قومی الا ان قالوا، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ہاں بس وہ یہ کہتے تھے اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط اور ان کے آل کو اس شہر سے نکال دو. یا میں منع کرتا اس چیز سے اور ہم نے رکنا نہیں. چنانچہ شہوت میں ایک مرض کانسٹنٹ ہے. شہوت جب انسان کو ہوتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ اس مرض کا ایک مرکزی نقطہ ہے. حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ یار میرا غصہ، میری شہوت یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نہ شہوت ختم کرنا ضروری ہے نہ غصہ ختم کرنا ضروری ہے، دونوں کو دبانا ضروری ہے. کیونکہ فی نفسی نہ شہوت بری چیز ہے اور نہ غصہ بری چیز ہے. اگر شہوت بری چیز ہوتی تو اللہ انبیاء کو منع کرتے شادی نہ کرو. اور حالانکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی ہے سوائے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ اس کی جگہ جہاں سورہ مریم میں آئی تھی، میں نے تفصیل سے ذکر کی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا، حدیث میں وضاحت کے ساتھ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس کے بعد دجال کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کرنے کے بعد شام کو اپنا مستقر اور مرکز بنائیں گے، اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں نکاح فرمائیں گے. تو یعنی اللہ رب العزت نے اگر یہ چیز غلط ہوتی تو اللہ اس کو منع فرماتے. لیکن یہ جب غلط نہیں ہے تو اس سے مریض یہ سمجھتا ہے، جو شخص مبتلا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے نہیں بھی یہ تو کبھی سیٹ نہیں ہو سکتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، اپنے شہر سے نکال دو کیونکہ ہم ان سے نظریں نہیں ملا سکتے. انہم اناس یتطہرون، کیونکہ یہ تو بڑے پاکباز لوگ بنتے ہیں. یہ تو یعنی شہوت پرست ہمیشہ دوسروں کو بھی ایسے ہی سمجھتا ہے، وہ دل سے کبھی کسی کی عزت نہیں کر پاتا. جو شہوت پرست ہے اگر وہ دل سے کسی کی عزت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اصلاح کا مادہ ہے اور اس کی اصلاح یقیناً ہو جائے گی. لیکن اگر شہوت پرست ہر شخص کو اپنے جیسا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے تو اب اس میں اصلاح کا مادہ نہیں رہتا. یہ بڑی خطرناک بات، اللہ حفاظت فرمائے. چنانچہ فانجیناہ واہلہ، ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچایا. الا امرأتہ، ہاں ان کی اہلیہ کو نہیں بچایا کیونکہ ان کے حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ جو ہے اس نے غداری کی تھی. یہ بات یاد رکھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں تھی، یعنی اس شہوت کے حوالے سے کسی فحش کاری میں مبتلا نہیں تھی. قدرناها من الغابرین، ہم نے اس کے لیے مقدر کر دیا پیچھے رہنا، یعنی پیچھے رہنے والا ہم نے مقدر کر دیا. اس کی بنیادی بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو موقع دیتے ہیں آگے بڑھنے کا. چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے کوئی بچہ ہے، اللہ ہر انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے کا بار بار موقع دیتے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں. اگر وہ اس موقع کو گواتا ہے تو قدرناها من الغابرین، اللہ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. اور جو اس موقع کا استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھنا اس کا مقدر کر دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے. ان اللہ لم یکن مغیر نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، سورہ انفال آیت نمبر 59 ہے. اس کا ترجمہ اقبال نے بڑا خوبصورت کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ خود ہو جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا. جو بندہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو بندہ اپنے آپ کو پیچھے رکھنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کو
بہت مواقع ملے، لیکن جب اس نے حد کر دی، یعنی جب فرشتے آئے، پورا تفصیلی واقعہ ہے، فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو علیہ السلام خبردار بتانا نہیں کسی کو، نوجوان لڑکے میرے گھر ہیں، لیکن وہ گئیں حضرت لوط علیہ السلام جب سو گئے تو وہ باہر گئیں اور لوگوں کو جا کے بتایا کہ ہمارے گھر میں لڑکے آئے ہیں، آؤ تم نے جو کرنا ہے کر دو۔ تو قدرناها من الغابرین، انسان اپنے ہاتھ سے اپنے لیے گڑھا کھودتا ہے تباہ ہونے کے لیے۔ وامطرنا علیہم مطرا، پھر ہم نے ان کے اوپر بارش کی، پتھروں کی بارش۔ فساء مطر المنذرین، اور ان لوگوں کے لیے، انہیں ڈرائے گئے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی بری بارش تھی، یعنی پتھروں کی بارش تھی۔ یہ واقعات یہاں مکمل